السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جو ہماری سرکاری زمینیں ہیں جو حکومت پاکستان کی ملکیت ہیں، اس پر لینڈ مافیا کتنی زمین پر قابض ہے اور کس طرح قابض ہے، اس پر ہم بڑی تفصیلی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے۔ اچھا ناظرین، پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم پاکستان نے لاہور کے اندر بڑے زبردست آپریشن کروائے تھے قبضہ مافیا، لینڈ مافیا کے اوپر، اور کافی ساری زمینیں واگزار کروائیں۔ تو آج ہم تھوڑی سی بات اس میں تھوڑی سی وزیر اعظم پاکستان کو بھی توجہ دلوائیں گے اور ہم تھوڑے سے حقائق کی طرف جائیں گے کہ یہ ایکچولی قبضہ ہوتا کس طرح ہے، کیونکہ سرکاری زمینیں تو ظاہر ہے ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، باقاعدہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ کس طرح قبضہ ہو جاتا ہے اور کس طرح یہ کچھ زمینیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں، جو کچھ نام نہاد ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو حکومت پاکستان کی ناک تلے اب تک غیر قانونی ہونے کے باوجود اربوں روپے کی زمین پر قبضہ کر چکی ہیں، اور کتنی زمین اب تک واگزار ہوئی ہے۔ ناظرین، اس میں سب سے جو مین اور بیسک چیز ہے وہ ہے ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ، جس کے لیے ایک تحصیلدار صاحب ہوتے ہیں، پھر آگے نائب تحصیلدار ہوتے ہیں، پھر ان کے آگے پٹواری حضرات ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو بیسک چیز، اگر مثال کے طور پر اب ہم سوسائٹی کی ہی بات کر لیں تو سوسائٹی کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زمین کا ہونا، اور زمین کی جو پہلی جو رپورٹ دیتا ہے ڈپارٹمنٹ وہ ہے ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ۔ اچھا، اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کو چیک کرنا کہ زمین کی ملکیت کیا ہے، اس کے اندر شراکت دار کتنے ہیں، یا وہ سب کے بیانات ہو گئے ہیں، وہ سارا کچھ کلیئر کر کے وہ آگے پھر اس کا دوسرے کسی فرد کے نام پر انتقال درج ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہے، اس میں یہ ساری خریداریاں چیک کرنی ہوتی ہے۔ اب معاملہ کیا بنتا ہے کہ کرپشن یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، میری طرح آپ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ جو پٹواری حضرات ہوتے ہیں، دیکھیے کوئی افسر اگر ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے تو ہمارا اس سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر وہ ملکی خزانے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے تو اس پر ہم لازم بات کریں گے۔ تو ناظرین، یہ 5ویں 6ٹھے اسکیل کا افسر ہوتا ہے پٹواری۔ پٹواری کے پاس اگر آپ ان کے دفاتر میں جائیں، جو انہوں نے بلکہ گورنمنٹ کے جو دفاتر ہیں وہاں بھی جائیں گے جہاں پر یہ تحصیلدار حضرات دورے وغیرہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک پٹواری کے پاس کم و بیش 8 سے 9 غیر قانونی طور پر منشی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ انہی پٹواریوں کے ایسٹس چیک کر لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ ایک معمولی 5ویں 6ٹھے اسکیل کا افسر ہے اور دنیا کی ہر سہولت اس کے پاس ہے، کیا اس کی تنخواہ، یہ ساری چیزیں اس کو اجازت دیتی ہیں کہ یہ خرید سکتا ہے، یا اس کی حیثیت، اس کی تنخواہ کی جو ویلیو ہے اس لیول کی ہے کہ یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتا ہے۔ تو ہوتا ناظرین کیا ہے کہ یہ جو پٹواری حضرات ہیں یا ان کے جو منشی، آپ منشیوں کے صرف خالی ایسٹس چیک کر لیں، جو منشی حضرات ہیں جو کوئی ان کی ملازمت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خالی وہاں پر اس پٹواری کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تو خالی ان کے اگر آپ ایسٹس چیک کریں گے تو یہ بھی آپ کو کروڑوں میں ملیں گے۔ اچھا ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو لینڈ مافیا کس طریقے سے یہ جو سرکاری جو املاک ہیں ان پر قبضے کر کے یہ کچھ سوسائٹیوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، کچھ طاقتور جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ ان پٹواریوں کی ملی بھگت سے ان زمینوں کی رپورٹس بنوائیں، جو کوئی غریب کمزور ذمہ دار ہوئے تو ان کی زمین بھی قبضہ کر لیا، اور پھر پٹواری ہی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پکٹ پڑی ہے یا یہ ٹکڑا زمین کا پڑا ہے یا یہ جنگلات کی زمین ہے، یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، تو اس پر بھی یہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے اس پر کارروائی نہیں ہونے دیتے اور اپنا قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو کروڑوں اربوں کی طرف بیچ بھی دیا جاتا ہے۔ تو اگر وزیر اعظم پاکستان، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف توجہ دے لیں اور آپ دیکھیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہمیں انتقال کی مد میں جو فیسیں آ رہی ہیں، یا جو کچھ زمینوں کی جو ٹرانسفر ہے، یا جو کوئی ٹیکسز کا شعبہ ہے اس کی طرف سے، تو یہ خزانے کے اندر کتنا ریونیو
جنریٹ کر کے آپ کو دے رہا ہے یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ. آپ حیران ہو جائیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں تو اگر ہم جائیں گے تو یہ بحث بڑی لمبی ہو جائے گی. تو یہ پر مرلہ کے حساب سے انتقال درج کرنے کے پیسے چارج کرتے ہیں لوگوں سے, اور پوری دنیا گواہ ہے. میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ لگے گا, بے شک کوئی نہیں بولتا حق کے سامنے تو ہمیشہ آواز کو پھر بڑی جرأت مند طریقے سے یہ آواز اگر آپ کی اگلے ایوانوں تک جاتی ہے تو یہ چونکہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ پیسہ بہت بڑی طاقت ہے. تو بہرحال ایک جو پٹواری ہے وہ اگر مثال کے طور پر 10,000 یا 20,000 پر مرلہ کے حساب سے انتقال کی فیس چارج کر رہا ہے, تو آپ سوچ لیجئے کہ دن میں ان کے پاس کتنے انتقالات آتے ہوں گے, کیا کیا یہ ٹرانسفر کرتے ہوں گے. بہرحال جو یہ لینڈ مافیا کے ہاتھ مضبوط کرنے والی جو بات ہے, تو محترم وزیر اعظم پاکستان اس ڈپارٹمنٹ کی طرف بھی آپ کی توجہ بہت ضروری ہے. یہاں پر بھی چیک اینڈ بیلنس کریں. بے شک ڈیجیٹل گرداوریاں اب ہو رہی ہیں, لیکن یہ لوگ بڑے تیز ہیں. پھر جو کرائم کرنے والے یا جرم کرنے والے لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستے بھی ایسے لگا لیتے ہیں. جس طرح آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ 5,595 ارب روپے کی سرکاری زمین پر لینڈ مافیا قابض ہو چکی ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمارا ملک جس طرح قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, تو ان مافیاؤں کے خلاف اگر آپ اپنا کوئی زبردست قسم کا اقدام کرتے ہیں, چونکہ آپ نے ایک عہد بھی کیا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر, آپ نے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے بیٹھ کے بات کی تھی کہ میں نے لینڈ مافیا کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے عہد کر لیا ہے. تو آپ کا عہد جو اس کا پہلا سٹیپ ہے, یہی جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو آپ کی توجہ کی بے حد ضرورت ہے. تو ناظرین, اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.